العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، خصوصاً علی افضل الناس بعد النبیین ابی بکر الصدیق و عمر الفاروق و عثمان ذی النورین و علی المرتضی سبحان اللہ. والحسنین و علی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء و علی امیہ المکرمین حمزۃ والعباس و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت و عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی محبت و عقیدت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی مقدس پاک درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. جاور میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا وا جاور میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا اُنا لنگنا اس رستے تائیوں گھر نو سجا بیٹھا نا لنگنا ایہو رستے تائیوں گھر نو سجا بیٹھا وا جاول میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا. میں خود ڈھالے نے سب نقشے کسے نے پیارے
نے سب نقشے کسے تے پیار نہیں آیا تیرے تو نظر نہیں ہٹ دی تینوں انجدا بنا بیٹھا تیرے تو نظر نہیں ہٹ دی تینوں انجدا بنا بیٹھا اے نانا ویکھ لو آ کے نواز دی سخاوت نو اے نانا ویکھ لو آ کے نواز دی سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے او میں اصغر وی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے او میں اصغر وی لٹا بیٹھا تیرے کوچے دوا میری تیرے کوچے شفا میری تیرے کوچے دوا میری تیرے کوچے شفا میری میں نبضاں ایس تو پہلے ہزارانوں وکھا بیٹھا میں نبضاں ایس تو پہلے ہزارانوں وکھا بیٹھا وا جامل میرے بیڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا اونا لنگنا ایہو رستے تائیوں گھر نو سجا بیٹھا نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم جس کی توفیق اور عنایت خاص کے عظیم و شان سبب سے ہم ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عشرہ میں آخری ایام میں اپنے اس بیٹے کے گھر میں اپنے ایک محترم شہزادے کی ولادت کے سبب کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ہم سب یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں ہم سب مسلمان ہیں، خالق کائنات کا ہم پر لطف و کرم ہے اور ہم اپنے بیٹے کی اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم نے جو ذکر و اذکار سماعت کیا ہے، جو ذکر و اذکار کرنے جا رہے ہیں یا جو دعا کریں گے، وہ سارے کا سارا ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا، ہم اپنے بھائی کے اپنے بیٹے کی اس خوشی میں شریک ہیں، اور شریک ہونے کے بعد ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارکہ کی محفل پاک کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ عظیم ذی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النساء کی آیت مقدسہ میں 69واں نمبر ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں 4 گروہوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور خالق کائنات بیان فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی کائنات عرضی کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے، جس کو جو حسن عطا کیا گیا، جو رزق، جو مال متا، جو کچھ جہاں بھی موجود ہے، وہ سارے کا سارا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات عرضی میں تشریف لائے ہیں، ان سب کو اگر نبوت اور رسالت یا پیغمبر کا عظیم عہدہ عطا کیا گیا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ قرآن میں موجود ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ظاہری طور پر بھی رسول موجود تھے، جن پر اللہ رب العزت نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعضوں کو بعضوں پر افضل قرار دیا ہے، یعنی 1,00,000 کئی ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن ساروں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، اور ان ساروں میں 313 کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، پھر ان 313 یا 314 میں سے 4 کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، اور ان 4 میں سے آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کل عالمین کے نبی ہیں، بلکہ آپ صفِ انبیاء کرام کے بھی امام ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور صحبت انبیاء کرام علیہ السلام اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اذن آتا ہے، حکم آتا ہے، کون مصلی امامت پر کھڑا ہوگا؟ آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور آپ کی اقتداء میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ اب میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، قرآن مجید میں خالق کائنات نے نعمتوں کا ذکر بیان فرمایا ہے، اپنے انعام کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم انعام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم انعام کے لیے کسی لالچ کا اہتمام کرتے ہیں یا کسی کو کوئی لالچ دے دیتے ہیں۔ ہمیں کسی لالچ کی ضرورت نہیں، ہمیں ایک ہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر تمام اپنے اپنے ایام میں طریقہ کار کے مطابق کرتے رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارکہ ہر نبی اپنے زمانہ میں، ہر نبی اپنے شہر میں، ہر نبی اپنے قصبہ میں، ہر نبی اپنے ملک میں اپنے طریقہ کار کے مطابق کرتا رہا، اور آ کر ایک ہی بات بیان کرتے رہے، کیا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ایک محترم پیغمبر تشریف فرما ہونے والے ہیں، کہ اگر ہم نے بھی ان کے ایام پائے تو ہم اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر انہی کا ذکر کریں گے اور انہی کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دلیل موجود ہے۔ آج کے اس مادی اور پرفتن دور کے اندر بھی حضرات لوگ موجود ہیں ایسے، وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن سب سے افضل ہے، قرآن سے سب سے بہتر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن سب سے بہتر ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن بہترین کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، لیکن دلیل اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ اگر آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ظاہری طور پر اس کائنات عرضی کے اندر تشریف نہ لاتے، آپ جلوہ فرما نہ ہوتے، تو قرآن بھی ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ ہمیں قرآن بھی ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ ملا ہے، ہمیں تو رحمان کی بھی پہچان نصیب ہوئی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارکہ کی وجہ سے پہچان ہوئی ہے۔ کعبہ ہم سب کا قبلہ ہے، کعبہ جس کی طرف ہم سمت کر کے نماز ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، دیگر معاملات میں قبلہ رخ ہو کر عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم سے۔ لیکن اب سوال کیجئے کہ قبلہ کیسے قبلہ بنا؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے۔ ویسے تو ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے من میں جو چیز، جو خواہش ہوئی، خالق کائنات نے اپنی محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جستجو تھی، جو آرزو تھی، اس کو مکمل کیا اور قبلہ کعبہ ہمارا قبلہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ دل کا رسول فضلنا بعدہم علی بعد۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو کائنات عرضی کے اندر
آپ نبوت اور پیغمبر کے عظیم عہدے عطا فرمائے، لیکن ان سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہترین ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس سے قبل والا حصہ یہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ اب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اس کائنات عرضی کے اندر تشریف لاتے رہے، ساروں کا مقام منفرد ہے، ساروں کا مقام الگ ہے، سارے اپنے اپنے درجات میں موجود ہیں، لیکن جو نبی جب آتا رہا سب نے ایک ہی بات کی، کیا کہ میرے بعد ایک آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہمیں بھی اگر ان کے ایام مل جائیں گے تو ہم اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر ان کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتاری گئی۔ یہ سورہ النساء ہے، آیت مبارکہ نمبر 69 ہے۔ حضرت ثوبان میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور غلام ہیں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام بیمار پڑ گئے، صحابی بیمار پڑ گئے۔ آقا تاجدار کائنات تک یہ پیغام پہنچا کہ ہمارا فلاں غلام، ہمارا فلاں کلمہ پڑھنے والا، ہمارا فلاں ذکر کرنے والا چند دنوں سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ بیمار ہے، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ میرے آقا تاجدار کائنات اپنے غلاموں کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کا حال دریافت کیا، ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے، رنگت زرد ہے، رنگت پیلی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ پیغام پہنچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور ہم سے استفسار کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کو یہ جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے سوائے ایک پریشانی کے، یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے سوائے ایک پریشانی کے۔ آقا استفسار کرتے ہیں وہ معاملہ کیا ہے؟ آقا میں پریشان ہوں، رنگت تبدیل ہے کہ روز قیامت جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، لوگ جنت کی طرف چلے جائیں گے، لوگ جہنم کی طرف چلے جائیں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آقا وہاں پر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا۔ میرے آقا نے بڑی خوبصورت جواب عطا فرمایا، آقا نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں اس کائنات عرضی میں بندہ جس کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور روز قیامت میں اس کا ٹھکانہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے روز قیامت میں بندہ کہے گا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، بندہ یہ سوچے گا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ بھائی ایک ہی بات ہے، عقیدے کی ایک بات ہے، قبر میں اتارے جائیں گے تو ذکر مصطفیٰ کام آئے گا، روز محشر میں جب معاملات ہوں گے تو ایک ہی وظیفہ کام آئے گا، وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دلیل نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کائنات عرضی کے اندر ظاہری طور پر ظہور ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس کائنات عرضی کے اندر تشریف لائے۔ ابو لہب ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اس کے ساتھ وہ لڑائی کرتا ہے۔ غزوہ بدر میں انتہائی مکاری کا کردار ادا کرنے والے ابو لہب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ میں چچا لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں لہب کے نام سے سورہ مبارکہ موجود ہے، سورہ لہب ہم تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ قرآن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا فیضان سماعت کیجئے۔ ابو لہب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے ٹھکانہ جو بندہ آقا علیہ السلام کو ماننے والا نہیں، آقا کی تعلیمات سے منکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بدترین گستاخی کرنے والا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت تو نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو مر گیا ہے، بتا تیرے ساتھ معاملہ کیا پیش ہو رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا معاملہ تو میں انتہائی امتحان میں ہوں، ہر وقت پریشانی میں ہوں،
مجھے کوئی سکون میسر نہیں سوائے ایک دن کے، اور وہ دن سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ تفسیر قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ لہب کی تفسیر میں موجود ہے۔ میں پریشان ہوں، میرے لیے کڑا امتحان ہے، لیکن مجھے راحت ہوتی ہے تب جب سوموار کا دن ہوتا ہے۔ میں نے جو اشارے سے جواب دیا تھا کہ میں نے اپنی ایک لونڈی سویبا کو آزاد کر دیا تھا، وہ جو میری خادمہ تھی، میری نوکرانی تھی، کس خوشی میں، محمد بن عبداللہ کا اس کائنات میں ان کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبا کو جو میں نے آزاد کرنے کا حکم صادر کیا تھا، بس اس حکم کی وجہ سے خالق کائنات مجھے سوموار کے روز مجھ پر آسانی فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدترین کافر، جو مسلمان بھی نہیں، اس پر تھوڑی سی راحت ہو سکتی ہے۔ ہم سب نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کیسے ممکن ہے کہ ہم آقا کا میلاد منائیں اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے ذریعہ سے خالق کائنات ہم پر لطف و کرم نہ فرمائے۔ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ امام ترمذی جو سیاستہ کی حدیث مبارکہ کی ترتیب ہے، پہلے نمبر پہ بخاری شریف ہے، نمبر 2 پہ ہے مسلم شریف، نمبر 3 پہ ہے جامعہ ترمذی۔ امام ترمذی لکھتے ہیں ایک مکمل باب لکھتے ہیں، اور اس باب کا نام لکھتے ہیں باب جاء مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہ جو زمانہ جو سن 1445 ہجری کا زمانہ ہے، جس میں مصنفین کتابیں لکھ رہے ہیں، جس میں دیگر مشائخ کتابیں لکھ رہے ہیں، ذکر کی بات کر رہے ہیں، آقا کے میلاد پاک کی مجالس کا انعقاد کروا رہے ہیں، آقا کے میلاد پاک کی خوشی میں محفل نعت کا ذکر کرتے ہیں، محفل نعت کو انعقاد کرواتے ہیں، تو بات یہ تھی کہ یہ تو نئی بات ہے، کوئی پرانی والی بات بتائیں۔ بھائی پرانی بات یہ ہے، امام ترمذی کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، جو حدیث کی کتاب فقط اہل سنت کے مدارس میں نہیں، غیر مقلدوں کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ہر مسلک کے مدرسے میں حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو بھئی اگر حدیث کی کتاب موجود ہے تو اس مولود النبی کے باب کو ترمذی سے نکال دیں، چونکہ امام ترمذی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کائنات عرضی میں آنے کی خوشی کا اظہار میں مولود النبی کا باب اپنی کتاب جامعہ ترمذی کے اندر درج فرما دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فقط امام ترمذی نے ہی نہیں بلکہ امام بخاری نے بھی کیا ہے۔ امام بخاری کے شاگرد تھے 2، وہ کہتے ہیں، ویسے تو ان کے شاگردوں کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استادوں سے، یعنی امام بخاری جن کا نام اسماعیل ہے، ہم ملنے کے لیے جاتے تو جس دن ربیع الاول شریف میں یہ خاص دن آتا ہم جاتے تو ہم دیکھ رہے ہوتے کہ امام بخاری ان دنوں میں ایک تو خوشی کے اظہار کے لیے تبرک کا اہتمام کرتے، لوگوں میں نیاز تقسیم کر رہے ہوتے، کھانا کھلا رہے ہوتے۔ ہم نے اپنے استادوں سے پوچھا، استفسار کیا، امام یا اے استاذ گرامی بتائیے گا یہ معاملہ کس خوشی میں ہے؟ تو امام بخاری جواب دیتے ہیں، آپ کو خبر نہیں، یہ محمد بن عبداللہ کے کائنات عرضی میں ظہور کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری جن کے متعلق دیگر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی میلاد پاک کی بات ہی نہیں کی، بھائی قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فضل کریم کا ذکر بیان کیا ہے، کوثر کا ذکر کیا ہے، والضحیٰ کا ذکر کیا ہے، علم نشرح کے ذکر کے حوالہ سے بات کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کی بات کی ہے، آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کائنات عرضی میں آنے کے ظہور کی بات کی ہے، اور ہم آج قلم اٹھا کر یہ بات کریں، یہ بات جچتی نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارکہ کی وجہ سے ملتا ہے۔ کسی کو جو خوبصورتی ہے، کسی کے پاس جو معلومات ہے، یہ سارے کا سارا آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے 4 لوگوں کا ذکر کیا ہے، 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 انبیاء کرام ہیں، نمبر 2 صدیقین ہیں، نمبر 3 شہداء ہیں، نمبر 4 صلحاء ہیں۔ حضرات انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سب کے سب اپنے اپنے وقفہ سے اللہ کی اذن سے آتے رہے، تشریف لاتے رہے، اور آ کر اپنی تعلیم میں یہ بات محمد بن عبداللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کی وجہ سے کرتے رہے. جس نبی کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے ان مقرب نبی کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے. موسیٰ، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، موسیٰ کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. اتنے معاملات ہیں دنیا میں. اگر کوئی وزیر اعظم ہے کسی ملک کا، کوئی صدر ہے، اگر کسی علاقے کا کوئی چیئرمین ہے یا کوئی سیکرٹری ہے یا اپنے کسی دیہات کا یا کسی گاؤں کا نمبردار ہے، تو اس کو خوشی ہوتی ہے نا کہ میرے پاس دنیاوی لحاظ سے یہ عہدہ ہے. میں اگر یہ کسی کو عہدہ ٹرانسفر کروں گا، عہدہ دوں گا، تو میری شان تو نیچے آ جائے گی، میری شان تو کم ہو جائے گی. موسیٰ آن نمبر میں پیارے آقا سے پہلے ہیں، نبی سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری طور پر پہلے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے نبوت سے بڑھ کر کسی کے پاس کچھ نہیں اس کائنات میں ہوتا. نبوت سے بڑھ کر کسی کے پاس جو بھی طاقت ہے، جو مال و متاع موجود ہے، کوئی بندہ چیئرمین ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، حتیٰ کہ وہ 7 ریاستوں کا مالک ہے، لیکن وہ اس درجے تک فائز نہیں ہو سکتا. موسیٰ کہتے ہیں میری یہ خوشی نہیں کہ میں نبوت اور رسالت کو اپنے پاس رکھوں، یہ میرا مالک، میرا خدا، میرا پروردگار، میرا رب نبوت اور رسالت کا عہدہ مجھ سے واپس لے لے. اے موسیٰ تو پھر تیرے پاس بچے گا کیا؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میں محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل ہو جاؤں. اس سے بڑھ کر اور ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہیں، ذکر سماعت کرنے والے ہیں. عظیم ذی وقار، اس کا مطلب یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام یہ ذکر کرتے رہیں. اس کے بعد ہے صدیقین کا مقام. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تصدیق کرنے والے، آپ کی نبوت و رسالت کو اپنے من میں اتارنے والے صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے میں سر فہرست ہیں. صحابہ کرام کی جماعت میں صدیق اکبر کا ایک مقام ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں آقا علیہ السلام جب آپ نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، تو انتہائی ظلم و ستم آپ نے برداشت کیا. آپ کے رشتہ داروں نے خوب مارا، خوب سزا دی. آقا علیہ السلام کا جب یہ معاملہ آپ کی محبت میں، آپ کے ذکر کے سبب سے یہ معاملہ ہوا، تو صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ صدیق بتاؤ آپ کا کیا حال ہے؟ تو صدیق جواب دیتے ہیں مجھ سے میرا حال نہ پوچھیں مجھ سے، بلکہ مجھے یہ بتایا جائے کہ محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حضرات صدیقین ہیں، اور ان کے بعد ہے شہید. شہید ہم عام فہم سمجھتے ہیں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اسلام کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دے، جبکہ اس کا معنی ایک یہ بھی ہے جو گواہ ہے. آقا علیہ السلام پر ایمان لانا یہ بھی گواہی کی بات ہے. آقا علیہ السلام کا ذکر محبت کے ساتھ کرنا یہ بھی گواہی ہے. آقا علیہ السلام کا ذکر ادب کے ساتھ کرنا یہ بھی گواہی ہے. آقا علیہ السلام کا ظاہری طور پر ذکر کی محافل کو سجا لینا یہ بھی گواہی ہے. ہم اچھا سجدہ نہیں کر سکتے، اچھی تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، اچھی عبادات نہیں کر سکتے، لیکن روز قیامت میں اللہ رب العزت جب پوچھے گا یا ملائکہ حاضر ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ اس بندے کے متعلق معاملہ کیا ہے، تو ملائکہ جواب دے دیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہا کرتا تھا، سجود کے بعد اپنی عبادات کو بہتر بنانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کی محافل کو سجا لیا کرتا تھا. اس کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے صالحین کا. بندہ یہ تمام اذکار چھیڑتا ہے، تمام اذکار کرتا ہے، اور بندہ جو یہ کام کرتا ہے وہ صوفیاء کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، صلحاء کی جماعت میں شامل ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا پاکیزہ ہے، صالح بندہ ہے. اور ضروری نہیں کہ صالح فقط مرد ہی ہوا کرتے ہیں، صالح خواتین بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا حضرت رابعہ بصری، تو فقط رابعہ بصری نہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اسلام میں بہت سے معاملات کیے ہیں.
حتیٰ کہ آقا تاجدار کائنات کے ظاہری زمانہ پاک میں جب یہ غزوات ہوا کرتی تھیں تو بہت سی خواتین ایسی تھی جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی، انہوں نے جنگ میں جو زخمی ہونے والے ان کی خدمت کرنی، تو یہ وہ خواتین تھی جو پرہیزگار تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری صحابیات ہیں۔ رابعہ بصری چونکہ اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں پرہیزگار لوگ تھے، جس زمانے میں زہد و ورع تقوی والے لوگ تھے، آج بھی ہم اگر اس مادی اور پرفتن دور میں ایک بات کرتے ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں اور ان کا نام لے کر ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، کیا کہ ان کے والدین بہترین تھے جنہوں نے اس کائنات میں عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا دیا ہے۔ آج بھی یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، آج بھی بیٹے بہتر ہو سکتے ہیں، آج بھی ہمارے اہل و عیال عزتوں والے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ والدین کا اچھا ہونا، والدین کا نماز میں تلاوت قرآن میں دل لگانا، والدین کا رزق حلال کی کثرت کرنا، والدین کا اپنے گھر کے معاملات میں بہتری لانا، حقوق العباد کو وقت کے ساتھ ادا کرنا، حقوق العباد میں پاکیزگی لانا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہے۔ ہم اپنا نام صلحاء میں شامل کروا سکتے ہیں، پرہیزگاروں میں شامل کروا سکتے ہیں۔ ہم ضروری تو نہیں کہ میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہے اور میرا سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں، میرے پاس کون سی حدیث کا ٹکڑا ہے، میرے پاس کون سی دلیل ہے، لیکن میرے پاس اپنی نظر کا حیا تو موجود ہے، میرے پاس اپنی زبان کے ذریعہ سے سچ بولنا تو موجود ہے، میں اپنی زبان کا استعمال بہتر کروں یہ بات تو مجھے پتا ہے، میں اپنی نظر میں حیا لاؤں یہ بات تو مجھے پتا ہے، میں اپنا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤں یہ بات تو مجھے پتا ہے، میں اپنے گھر میں مساوات قائم کروں یہ بات تو مجھے پتا ہے۔ یہ ساری کی ساری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے اپنا نام صلحاء میں شامل کروانا ہے، ہم نے اپنا نام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں شامل کروانا ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں، ہم جو بھی کام کاج کرتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی خلاف ورزی ہو۔ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوا کے مطابق کرنا ہے۔ حسین ذی وقار خالق کائنات ہمیں وحسن اولئک رفیقا، ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے جو آپس کے ساتھی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ اپنے قرآن پاک کے ترجمہ عرفان القرآن کے اندر یہ تحریر کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی ہیں۔ کون ساتھی ہے؟ صدیق ساتھی ہے شہید کا، شہید ساتھی ہے صدیق کا، صدیق ساتھی ہے صلحاء کا، صالح بندے کا، پرہیزگار کا، اور پھر یہی وہ ساتھی ہیں جو جب اسلام ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو نہیں دیکھتے بلکہ کہتے ہیں کہ اسلام کا علم بلند ہونا چاہیے۔ خالق کائنات ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور آج ہم اپنے بیٹے کی اس خوشی میں موجود ہیں۔ خالق کائنات اس محمد عبداللہ بن علی کے خوشی میں جو محفل پاک سجائی گئی ہے، خالق کائنات اس شہزادے کو، اس بیٹے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کرنے والا بنائے، امین میں شامل کرے، اور ہم سب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارکہ کی مجلس میں صحبت میں آئے بیٹھے ہیں، خالق کائنات اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ مسالک کوئی معنی نہیں رکھتے، مسالک کوئی معنی نہیں رکھتے، ایک معنی والی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے داعی بن جائیں، محبت کے دعوے دار بن جائیں، اور دعوے دار کبھی بے نمازی نہیں ہوتا، دعوے دار اپنی نگاہ کو کبھی برائی کی طرف نہیں دیکھتا، دعویٰ کرنے والا کبھی اپنا رزق حرام سے نہیں حلال کے ذریعہ سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ خالق کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے طفیل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے طفیل ہمیں صراط مستقیم کی پہچان عطا فرمائے۔ ہم سب جو یہاں بیٹھ کر ہم نے آقا کا ذکر کیا ہے اور اپنے پیارے رب کا ذکر کیا ہے، خالق کائنات اس جملہ اذکار کے صدقہ سے ہمارے اس بیٹے کو نیک بنائے اور اس کے والدین کو نیکی کی توفیق دے، اور اہل و عیال نے جو خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، خالق کائنات ان کے دسترخوان میں وسعت عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔